السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے اللہ کے فضل و کرم سے سب بخیر ہوں گے۔ بندہ ناچیز سلمان آفاقی حاضر ہے تعلیمات اسلام سیریز کے ایک اور چیپٹر کے ساتھ، جس میں ہم بات کرنے والے ہیں ایمان بالرسالت کے تقاضوں کے بارے میں، یعنی رسالت پر ایمان کے تقاضوں کے بارے میں۔ تو چلیے اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے شروع کرتے ہیں۔ ایمان بالرسالت یعنی رسالت پر ایمان کے دو درجے ہیں۔ پہلا اصل ایمان، یہ ایمان کی بنیاد ہے جو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا زبان سے اقرار کرنے اور دل سے اس کی تصدیق کرنے کے ذریعے سے پختہ ہوتی ہے۔ اور دوسرا کمال ایمان، یہ ایمان کامل ہی ہے جو بعض شرائط اور تقاضے صحیح طور پر بجا لانے کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ اس کے 4 تقاضے اس طرح ہیں: محبت رسول، تعظیم رسول، نصرت رسول اور اطاعت رسول۔ جہاں تک اصل اور کمال ایمان کا تعلق ہے، دونوں ایک جیسے ہیں، جیسا کہ حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من احب للہ و ابغض للہ و اعطى للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان۔ یعنی جس نے اللہ رب العزت کے لیے کسی سے محبت کی اور جس نے اللہ رب العزت کے لیے کسی سے بغض رکھا اور اللہ رب العزت ہی کے لیے کسی کو دیا اور اللہ ہی کے لیے منع کر دیا، تو اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ ان شرائط پر پورا نہ اترنے کے باوجود بندے کا اللہ پر ایمان رکھنا اصلاً ثابت ہے، مگر وہ ناقص رہ جاتا ہے۔ جہاں تک ایمان بالرسالت میں اصل ایمان اور کمال ایمان کی حدود کا تعلق ہے، تو اوپر بیان کیے گئے 4 تقاضوں میں سے پہلے 2 محبت اور تعظیم یہ اصل ایمان کا حصہ ہیں، جبکہ بقیہ 2 نصرت اور اطاعت یہ دونوں کمال ایمان کا۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ سرے سے محبت ہی نہ ہو اور نہ دل میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم کا کوئی جذبہ ہی باقی ہو، بلکہ قلبی اور باطنی سطح پر ایک طرح کی لا تعلقی ہو، تو ایسی صورتحال ایمان کی نفی کو ظاہر کرتی ہے۔ اب اس کے برعکس اگر محبت رسول اور تعظیم رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عناصر انسان کی طبیعت میں پائے جائیں، مگر بدقسمتی سے اطاعت اور نصرت کی توفیق نہ ہو، تو ایسی صورتحال میں بندے کا ایمان اصلاً ثابت تو ہوگا مگر ناقص رہ جائے گا۔ ایمان کا کمال نصرت اور اطاعت کے بغیر ممکن نہیں۔ ہاں، محبت اور تعظیم کے 2 درجے ہیں: محض محبت اور تعظیم اور شدید محبت اور تعظیم۔ اگر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پاک سے محض اس قدر محبت اور تعظیم کا تعلق ہو کہ انسان کا دل آپ کی یاد سے کچھ مانوس ہو اور آپ کے ذکر سے کچھ لذت اور سکون محسوس کرے، اور اس کے اندر ادنا سے ادنا درجے کی گستاخی اور بے ادبی کا بھی شائبہ نہ پایا جائے، تو وہ انسان صاحب ایمان تصور کیا جائے گا۔ اور اگر یہی محبت اور تعظیم قلب اور باطن میں زور پکڑ جائے اور اتنی شدت اختیار کر جائے کہ نہ تو کسی مخلوق کی محبت واقعتاً آپ کی محبت کا مقابلہ کر سکے اور نہ کسی کی تعظیم اس درجے کو پہنچے، تو پھر اس ایمان کو ایمان کامل تصور کیا جائے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ یعنی اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ اگر تمہارے باپ دادا، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری عورتیں، تمہارے رشتہ دار، تمہارا مال جو تم کماتے ہو، تمہارا کاروبار جس کے نقصان کا تمہیں ہمیشہ اندیشہ لگا رہتا ہے، تمہارے مکان جنہیں تم پسند کرتے ہو،
اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں تو پھر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ رب العزت اپنا حکم یعنی عذاب نازل کر دے، اور اللہ رب العزت بے شک سرکشوں کو ہدایت عطا نہیں فرماتا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کو دنیا میں پائی جانے والی ساری کی ساری محبتوں سے بڑھ کر قرار دیا گیا ہے، اور اسے ہی علامت ایمان اور ہدایت کہا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین، یعنی تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے والدین، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ چونکہ محبت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایمان بالرسالت کی بنیاد تھی، اسی لیے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دست اقدس پر محبت کی بیعت کرتے تھے، جیسا کہ حضرت صفوان بن قدامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اپنا دست مبارک میرے آگے کیجئے، میں آپ کی بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت صفوان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک میرے آگے کیا، اور میں نے حضور کی بیعت کرتے ہوئے آپ کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے آپ سے محبت ہے۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اسے محبت ہے۔